بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالد محمود ثاقب، ہیڈ ٹیچرز ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، دار ارقم اسکولز، گجرات ریجن۔ علم فاؤنڈیشن کی بک مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے اس وقت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم پچھلے تقریباً 15 سال سے اس کوشش میں تھے اور یہ خواہش تھی کہ قرآن مجید کو بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بچے قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن اس حوالے سے کوئی منظم کوشش یا کاوش ہمارے سامنے نہیں تھی کہ جس کو ہم اختیار کر کے اس چیز کو کامیاب بناتے۔ میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں علم فاؤنڈیشن کو کہ انہوں نے بچوں کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت اچھی کاوش کی۔ میں اس کاوش کو 5 حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کے تراجم بھی موجود ہیں، تفاسیر بھی موجود ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو قرآن مجید ان کی ایج کے اعتبار سے انہیں کس طرح سمجھایا جائے، اس حوالے سے پہلے کوئی منظم کوشش موجود نہیں تھی۔ علم فاؤنڈیشن نے اس کو باقاعدہ تیسری کلاس سے لے کر 10th کلاس تک ایک نصاب ترتیب دیا ہے اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بچوں کے اندر قرآن مجید کی ہدایات اور اس کے سبق کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹیکسٹ بک کے انداز میں اس کتاب کو جب ترتیب دیا گیا تو اس میں ٹیکسٹ بک لکھنے کے جتنے بھی پرنسپل اور اصول ہیں ان سب کو بھی سامنے رکھا گیا اور اس کو ایک ایکٹیویٹی بیس بک بنایا گیا کہ جس سے بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ سٹوری ٹیلنگ کے طریقہ کار کے مطابق اس کتاب کو لکھا گیا اور پھر آخر میں ایکسرسائز کے اندر وہ تمام ٹولز استعمال کیے گئے جو بچوں کو چیزیں سمجھانے، انہیں یاد رکھنے کے لیے اور ان کی تفہیم کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری بات جو علم فاؤنڈیشن نے بہت اہم کی اور جس کا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری عنصر تھا، وہ یہ کہ ٹیچرز کو گائیڈ کرنے کے لیے ٹیچر گائیڈ کے نام سے بھی یہ کتاب ترتیب دی اور ٹیچر کو فلی طور پر گائیڈ کیا گیا کہ اس کتاب کو کیسے پڑھانا ہے اور بچوں تک اس کو کیسے منتقل کرنا ہے۔ چوتھی بات جو میں اس حوالے سے بہت اہم سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ایک سکول، اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی بھی آتھر کی کوئی تفسیر یا ترجمہ اس کو اپنے سکول کے نصاب میں شامل کرتے ہیں تو اس میں بعض جگہوں کے اوپر اعتراضات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ علم فاؤنڈیشن نے اس بات کی کوشش کی کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب کی معاونت سے ایک ایسا نصاب تیار کیا ہے کہ جس میں کسی مکتبہ فکر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہر قسم کے بچے اور ان کے والدین جو ہیں وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو میں اس حوالے سے بہت اہم سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پورے پاکستان میں لاکھوں بچوں کو یہ کتاب بہت ہی اچھے کاغذ کے اوپر، بہت ہی اچھی پرنٹنگ کے ساتھ بالکل فری جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل یہ کوئی بزنس نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں تک قرآن مجید کو منتقل کرنے کی ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی سکولز ہیں ان کو ان کے جو ذمہ داران ہیں، ٹیچرز ہیں، انہیں اس کتاب کو ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کتاب کو اپنے بچوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنے سکولوں میں اس کتاب کو رائج کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کتاب انہیں مایوس نہیں کرے گی اور یہ جو کار خیر ہے کہ بچوں تک قرآن مجید
کی ہدایات منتقل ہوں اور وہ قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے ان کی کریکٹر بلڈنگ کی یہ خواہش بھی لوگوں کی پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ کاوش کر رہے ہیں انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔